पीर अजमल रज़ा कादरी बयान। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया, तहकीक तुम्हारे लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो लम्हात हैं, हुजूर की जो सीरत मुबारका है, बेहतरीन चीज़ तुम्हारे लिए वही है। अगर किसी शख्स ने कुछ सीखना हो, कुछ हासिल करना हो और अपने शब रोज़ उसने इत्मीनान से गुजारने हो, बहुत सारी जिस्मानी ज़हनी अज़ियतों से उसने बचना हो, और अगर वो चाहे कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें और अज़ियतें भी आएँ तो वो भी मुझे मीठी लगें, और ज़िंदगी के अंदर गुर्बत और परेशानी भी आए तो वो भी मुझे सुकून ही दे जाए, तो फिर उसका बेहतरीन हाल ये है कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पे अमल करे। अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा है मुबारका पर अमल करेगा, हुजूर के नक्शे कदम चलेगा, तो उसके लिए ये सारा कुछ आसान हो जाएगा। आजकल एक बहुत बड़ी परेशानी जिसका लोग ज़हनी तौर पर बड़ी शिद्दत के साथ तकलीफ़ का शिकार हैं, और उस परेशानी ने जीते जागते उठते बैठते बाहिम्मत लोगों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। वो परेशानी है गरीबी की परेशानी, कमज़ोर होना, तंगदस्त होना। बड़े बड़े बासलाहियत लोग हैं, बाशऊर हैं, फ़हम व फ़िरासत वाले, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतों से उन्हें नवाजा हुआ है, लेकिन एक पैसा ना होने की वजह से वो अदम एतमाद का शिकार है। मुफ्त में परेशान रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो जाने क्या हो जाएगा। गरीबी, गुर्बत, आजमाइश ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस कदर ज़्यादा अपने आप को एहसास कमज़ोरी में ले जाएं कि हमारी बाकी सारी नेमतों का हम शुक्रिया ही अदा ना करें और किसी और खूबी को अपने अंदर महसूस ही ना करें। यहां तक हालात खराब हो गए कि जो खुदकुशियां बहुत ज्यादा कसरत से होने लगी हैं, तो उनमें भी एक बड़ी वजह दौलत का ना होना, पैसों का ना होना, गरीबी का होना। इसमें शक नहीं कि इंसान बहुत सा ज़हनी तनाव का शिकार होता है अगर उसके पास उसकी ज़रूरियात के ताल्लुक से पैसे ना हों, लेकिन यह कि उसको ज़हन पे सवार करना और हर वक्त यही बात करना, इस बात को अच्छी तरह सबसे पहले समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में एक वक्त रोटी खाने और 3 दिन फाका करने के लिए मजबूर नहीं। कायनात के खजानों की चाबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना फक्र को इख्तियार किया। हुजूर ने गरीबी को पसंद किया। थोड़े पे गुजारा करना, थोड़े पे जिंदगी गुजारना, इसको तरजीह दी रसूल करीम ने। ये जो फकीरी है ना, फकीरी ये इतनी हसीन चीज है कि ये मेरे नबी पाक की पसंद है, ये हुजूर की पसंद है। इस फक्र के अंदर जो हुस्न है और इस फकीरी के अंदर जो ताकत है और इसकी जो खूबसूरती है, उसको अगर हम मुलाहिजा करना शुरू करें और उस पर हम थोड़ी तवज्जो देने लगें, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो गरीबी को अपने लिए ज़हनी अज़ियत महसूस करते हैं, वो फक्र को फ़ख्र समझना शुरू कर दें, वो इसको बतौरे एजाज के अपने लिए लें। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा मकाम नहीं रखते, कोई सियासी, समाजी, मजहबी बड़ा कद काट नहीं रखते, वो भी अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि शायद दुनिया में बड़ा आदमी वही होता है जिसकी एक फ़ोन कॉल पे सारे काम हो जाएं। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को तक़वे के मुताबिक रखा हुआ है, अल्लाह से डर के वक्त गुजार रहे हैं, शरीयत इस्लामिया की हुदूद का ख्याल करते हैं, तो पैसों का ना होना या सोसाइटी में बहुत बड़े मर्तबे और नाम का ना रखना ये कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता, बल्कि अहमियत तो इस बात की है कि हम अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जो कामयाबी हमें बताई है
اور جو انتقال کے بعد قیامت کا منظر گزرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی ہے وہ جنت ہے۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ یہ برابر نہیں، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب چلا گیا، خدا کا فضل اسے نصیب ہوا۔ اب بہت بڑی کامیابی ہے جنت۔ اور حدیث پاک سنیے گا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نا جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ جنت ایک کامیابی ہے، جنت ایک بڑا مقام ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے، اکثر فقراء کی۔ اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کے لیے، اتنی جد و جہد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سارا کچھ ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں دیکھیں پیسہ سب کا غلط نہیں، پیسے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی بڑھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑھے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے تو بھی اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے، غریب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کی حکمت ہمارے حق میں یہی ہے، تو پھر بھی ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت، یعنی 1 2 4 لوگ نہیں، اکثر لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ غریبی کیا کوئی اتنی پریشانی والا کام ہے، بلکہ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے نا وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ میری شاید فضیلت ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے، شاید یہ وجہ اعزاز ہے۔ تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے، فقراء، مساکین، یتاما، یہ اکثر ہوں گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پہ رحمت کر دوں گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے، تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی، بھر جہنم بھی جائے گی، لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا، اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار، تکبر کرنے والے، اپنے دل میں غرور رکھنے والے، بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے، جہنم خود کہہ رہی ہے وہ میرے اندر آئیں گے، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے، لاچار لوگ آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وہ لوگ بننے کا شوق ہے کہ جن کے جناب بڑے لاؤ لشکر ہیں، جن کے بڑے پروٹوکول ہیں، جن کی بڑی بات ہے، اور جو غرور کے طور پر وہ ہمیں بننا ہے، یا ہمیں وہ غریب اور لاچار بننا ہے کہ جن پہ اللہ جنت کی صورت میں رحمت نازل فرما دے گا۔ شوق بڑا ہے لوگوں کو، آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کو سادی گاڑی میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 4-5 موٹر سائیکل آگے پیچھے نہ ہو۔ لوگوں کو اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جتنی دیر تک 15-20 لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے موجود نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر تو انسان
اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے گا، 10-15 لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے اسے دیکھ کے، منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے، او ہو بڑی شان ہے، بڑی بات ہے، لیکن شان اسی کی ہے جسے قیامت میں معاف کر دیا جائے گا، شان اسی کی ہے جس کے لیے رب رسول کی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ ہاں میرے عزیز، عظمت اسی کی ہے جس سے حساب نہ پوچھا جائے اور اسے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں اور آپ تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شفقت فرمائی ہے غرباء پر، مساکین پر، خاص شفقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی بڑا پسند کرتے تھے جو غریبوں کی خدمت کرتا، جو مسکینوں کی مدد کرتا، جو بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح خیر کر سکتا، ان کی حضور نے تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔ آج بڑی مشکلات ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کاغذات ہی بڑے بنتے ہیں، کہاں جا کے پینشن لگتی ہے، کیا کیا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بچوں کو دنیا کے بہت سارے معاملات ہوں جن میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو جگہ کا انتقال کرانا، بینک کے معاملات دیکھنا، بڑی بڑی آزمائشوں میں بچے آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں الجھا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذرا سی سفارش کرنے سے، ذرا سے آگے بڑھنے سے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی مدد میں ہے، سمجھو وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس نے وہ قیام کیا ہے کہ شاید دیر ہو جائے اسے رکوع کرنے میں، یعنی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے، اور فرمایا یہ وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھے گا افطار ہی نہیں کرے گا، یعنی لمبے روزے رکھنے والا۔ گویا مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اس طرح ہے جس طرح ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ حضور نے خاص، ہمارے ہاں نا امیر کا تو ویسے دل کرتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے، ان کے تو ویسے بڑے مسئلے ہیں بیچاروں کے، انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں، تاجروں کو کچھ سیاستدانوں سے ربط رکھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مسئلے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے رابطے رکھے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کام پڑ گیا، کوئی مشکل آ گئی تو ہم ذرا فٹافٹ ان سے بات کر لیں گے۔ یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ تاجر نے، سیاستدان نے، بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں سے ربط بنائے، لیکن اب کمزوری اس طرح کی آتی جا رہی ہے کہ غریب بھی غریب سے دوستی نہیں کرتا، غریب بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ملے، کوئی تگڑا آدمی ملے، وہ بھی منت کر کے فوٹو کھچوائے گا تو کھچوائے گا کسی رئیس کے ساتھ۔ غریب بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم غرباء کے ساتھ پیار کریں۔ ہمارے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو خیر کرنا دور کی بات ہے، جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے۔ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ہو تو پھر ذرا دوڑ کے، کوئی سیاسی قد کاٹ والا ہو تو سارے آگے بڑھ بڑھ کے چہرے دکھاتے ہیں، اس کے بچوں سے ملتے ہیں کہ صاحب میں آیا ہوا ہوں، میرا ذرا خیال کرو، میں پہنچ گیا ہوں، میرے نمبر لگا دو، میں آ گیا ہوں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، ہماری شرکت جو ہے وہ شمار کر لی جائے۔ تو میرے عزیز، اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی تو نماز جنازہ کا مسئلہ آ جائے نا غریب کی، جو کہ سادہ آدمی ہے، کوئی سیاسی سماجی کاٹ تو جنازے تک لوگ خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس میں کوئی آپ کا سماجی رابطہ ہونا ضروری نہیں، کوئی سیاسی قد کاٹ ہونا ضروری نہیں، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سنی، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔
इरशाद फरमाते हैं कि अतराफ मदीना के गांव में से एक औरत बीमार हो गई। मदीने के इर्द गिर्द गांव थे, उनमें से एक औरत बीमार हो गई, बड़ी मुफलिस थी, गरीब औरत थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अक्सर उसके बारे में दरियाफ्त करते कि बताओ उस बूढ़ी अम्मा का क्या हाल है। हमारे यहां भी खबरें आती हैं, अखबारों में पूछा जाता है, लेकिन कब? जब किसी बड़े आदमी को खांसी भी लग जाए, फलां साहब को ज़ुकाम हो गया और उनको फौरी तौर पर फलां जगह मुंतकिल कर दिया गया और सियासी और समाजी सरगर्मियां उन्होंने मुअत्तल कर दी, तो ये खबर सब जगह ब्रेक होती, इसको फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती। एक गरीब औरत है, मजबूर है, और मदीने के नहीं, मदीने के अतराफ में जो गांव है उन गांवों के रहने वाली है, और उसके नसीब देखो, उसका मुकद्दर देखो, हर जगह मदीने वाले महबूब के तज़किरे। वो कितनी नसीबों वाली औरत है जिसके बारे में हुजूर कई दफा पूछते हैं कि उस बीमार का हाल बताओ। बज़ाहिर उसका कोई सियासी, समाजी, माली कद काठ नहीं, लेकिन यूं लगता है कि उसका कद हुजूर की तीमारदारी की बरकत से, जब नबी पाक ने उसका पूछा होगा तो यूं लगता है उसका कद आसमानों के बराबर चला हो गया, आसमानों के बराबर चला गया होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम बार बार पूछते, और जब उसके ज्यादा बीमार होने की खबर आई तो हुजूर ने फरमाया अगर विसाल हो गया तो मुझे खबर करना। सहाबा किराम फरमाते हैं रात को विसाल हुआ, रात के वक्त ही गुस्ल कफन करके उसे मदीना शरीफ लाया गया, लेकिन जब मालूमात की गई तो हुजूर बज़ाहिर आराम फरमाए, हुजूर आराम कर रहे हैं। सहाबा ने मुनासिब नहीं समझा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी जाए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब न समझा। लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ा, उसको दफन कर दिया। हुजूर ने सुबह पूछा मुझे खबर क्यों नहीं दी? बड़े जनाजे होके गुजर गए, बड़े लोग थे जो चले गए, लेकिन ये कितनी नसीबों वाली है कि हुजूर ने फरमाया मुझे बताया क्यों नहीं? अब मुझे बताओ। ओ यारो जरा गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा पर, सारी दुनिया हुजूर की बारगाह में सलामी देने, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मुझे बताते नहीं उसकी कब्र कहां है। यानी हुजूर कब्र का पता पूछे महबूब। हुजूर तो वैसे किसी जगह करीब से गुजर जाए ना तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं वो जिस सिमत आ गए हैं कूचे बसा दिए हैं, वो तो इलाका वैसे ही महक जाता है, बस जाता है। हुजूर कब्र कहां है? इसका कुछ सियासी कद काठ है, ये कोई बहुत बड़े कबीले की है? हुजूर ने फरमाया देखो गरीबी को एजाज इस तरह देना, गरीबी के साथ रवैया ये मेरा उसवा हसना है, इस तरह गरीबों के साथ सलूक करना, फिर गरीब मायूस नहीं होंगे, फिर गरीब खुदकुशियां नहीं करेंगे, फिर गरीब अपने आप को मुआशरे से कटा हुआ महसूस। कहां है उसकी कब्र? या रसूलल्लाह इस कब्रिस्तान में ये कब्र है, ये मेरे नबी पाक का एजाज है, ये हुजूर का एजाज है। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, अगर वारिस जनाजा ना पढ़े तो फिर दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, लेकिन हुजूर तो वारिस है ना अपनी सारी उम्मत के। तो नबी पाक कब्र पे खड़े हुए, फरमाया बनाओ सफे, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाना चाहता हूं। एक देहात में रहने वाली मुफलिस औरत, एक देहात में रहने वाली गरीब औरत, वो बीबी कि जिसका कोई बज़ाहिर लंबा चौड़ा नाम नहीं, कोई बड़े अलकाबात से पुकारा नहीं जाता। हुजूर ने 4 तकबीरों के साथ इमाम नसाई ने लिखा दोबारा जनाजा पढ़ाया और लोगों को बताया कि इस तरह करके अगर तुम गरीबी से प्यार करोगे ना, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्या खूबसूरत अंदाज है फाज़िल बरेलवी का, कहने लगे कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हुजूर आप मेहरबानी करें, एक दफा तशरीफ लाएं, एक दफा तशरीफ लाएं, मेरा बाजू पकड़ के मुझे गुजार दें। वो कितनी नसीबों वाली है कि बिन बुलाए ही महबूब उसकी कब्र पे पहुंच गए हैं। आप जब थोड़ा थोड़ा ना, ज्यादा नहीं तो अपने मुलाजिमीन के साथ ही, ज्यादा नहीं तो जो आपके तहत लोग हैं उनके साथ ही हमारा रवैया ठीक हो जाए। एक सहाबी ने एक दफा पूछ ही लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मुलाजिम बड़ी ही गलतियां करता है, मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है, तो कितनी को दफा माफ करूं? कितनी को गलतियां एक दिन में को कर सकता है? 2 दफा कर लेगा, 3 दफा भूल जाएगा। सवाल पूछा ना,
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں، حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کرنا، 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دیں، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں، میری بات پر غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، تو ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ خیال آ جاتا ہے نا کہ دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ
کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے, وہ غریبوں کے صدقے دیتا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے, دیکھیں نا, یہ کاریگر ہے اور یہ اچھے